کے حکم کے مطابق نہیں ہل سکتا نہ گر سکتا ہے. تو ابلیس ملعون کے پاس بھی یہی طاقت ہے کہ وہ اکیلا تخت پر سمندر پر تختہ لگائے بیٹھا ہے اور ساری کائنات میں وہ ظلمت کروا رہا ہے یا ظلم کروا رہا ہے. یہ اس کی ذریت ہے. شیطان کس میں سے تھا؟ ابلیس کس میں سے تھا؟ جنوں میں سے. پھر جنوں کی اولادیں ہیں. 3 کاموں کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا صحابہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہم سے لوگ برے کام شیاطین کی وجہ سے ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسے بھی گناہ ہیں جو ابلیس خود کرواتا ہے؟ کوئی ایسا بھی گناہ ہے جو کہ ابلیس خود کرواتا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 گناہ ابلیس خود آ کر کرواتا ہے. 3 گناہ. ایک، جب خلوت میں غیر محرم عورت اور مرد ہوتے ہیں تو ابلیس خود آ کر کوشش کرتا ہے کہ ان سے برائی ہو جائے. دوسرا، جب آدمی اپنے اللہ کے ساتھ کوئی منت مانتا ہے. آج تو ہر بندہ اٹھ کر آ کر ہمیں کہتا ہے جی ہم پر جادو ہو گیا، اور آگے بیٹھے بھی ظالم ایسے ہوئے ہیں کہ وہ بھی جھوٹ سچ میں بھی حساب لگایا، جھوٹی بکواس کر کے کہہ دیا تیری پھوپھو نے تجھ پر جادو کیا ہوا ہے، تیری خالہ نے کیا ہوا ہے، تیری ساس نے کیا ہوا ہے. زیادہ تر لوگ بد دعائے آتے ہیں، بد دعائے زیادہ تر لوگ آتے ہیں جنہوں نے منتیں مانی اور پوری نہیں کی، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے. جب دوسری بات فرمایا کہ جو اللہ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، منت مانگتا ہے، پھر جب وہ پوری نہیں ہونے دیتا کہ اگر اس نے پوری کر لی تو اس کو فائدہ ہوگا، تو پھر وہ بندے کو کرنے نہیں دیتا، پھر یہ اس کا دوسرا داؤ ہوتا ہے، وہ خود کرواتا ہے آ کر. تیسرا، جب کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہونے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو وہ اس کے پاس آ کر اس کو ورگلاتا ہے، اس کو بڑی لالچیں دیتا ہے کہ تو یہ کر لے، مجھے سجدہ کر دے، کبھی تجھے موت نہیں آئے گی، یہ ہے وہ ہے سارا. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں یہ اس کی ذریت جنات کرواتے ہیں. اب آیا کہ جن جو ہے چوری کر سکتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی اگر چوری کر سکتے ہیں تو پھر بینک کیوں نہیں لٹے جاندے؟ کہتے ہیں نا، یہ عقلی دلیل ہے. کیا آپ لوگ نہیں جانتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہرا دے رہے تھے فطرانے کی کھجوروں کا مال کا، تو وہ کون تھا؟ شیطان تھا نا. اب شیطان سے کیا مراد لیں گے آپ؟ ابلیس تھا. ایوب انصاری کے گھر سے کھجوریں چوری ہوتی تھی تو وہ کون تھا؟ وہ تو انہوں نے پکڑ لیا. کعب بن مالک کے گھر سے چوری ہو رہی تھی، یہ صحیح حدیث سے ہیں، انہوں نے تو پکڑ لیا ہاتھ سے. یہ ساری باتیں یہ دلیل کے ساتھ دے رہا ہوں میں، تاکہ کوئی میرا بھائی اگر کسی دل میں کوئی شک ہو تو وہ پوچھ بھی سکتا ہے، وہ تحقیق بھی کر سکتا ہے. اسی طرح جادو کا یہ بھی رد ہو گیا. ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کی امانت پر پہرا دے رہے ہیں. ہمیں تو صرف یہاں تک حدیث سنا دی گئی نا کہ ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس نے کہا چھوڑ دو میں غریب آدمی ہوں، پھر دوسرے دن تیسرے دن. پورا تفصیل ابن کثیر میں اس کی پوری تفصیل اس طرح ہے کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل رہا، پہرا بھی صحیح دے رہا ہوں لیکن مال غائب ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تندہی سے پہرا دیتا ہوں مگر مال کم ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک لفظ سکھایا کہ تو یہ پڑھ، سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان من سخرک لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ چادر بچھا رہا اور مال سمیٹ رہا ہے. پھر بھی نہیں سمجھے صحابی رسول، روکا، رونے لگا، چھوڑ دیا. دوسرے دن پھر یہی ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے تیرا ساتھی پھر آئے. تیسرے دن جب شدت سے پکڑا تو کہتا ہے اچھا مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کلمے سکھاتا ہوں، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، میں کبھی نہیں آؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا تھا جھوٹا بات سچی کر گیا. وہ جن تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن شیطان تمہارے انسان کے جسم کے اندر اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی کیسے؟ جن کی جا سے 80 اشرف المخلوق ہیں، جندی کی اوقات ہے سام چھیڑے. واہ جی واہ. ایک جراثیم پر ہمارا ایمان ہے، مچھر پر ایمان ہے، جن پر ایمان نہیں ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ استحاضہ والی جو حدیث ہے کہ جس کا خون نہیں رکتا، شیطان نے اس کی آنکھ کو ٹھوکر مار کے زخمی کیا، وہ عورت جو ہے وہ پاک ہے، اپنے ایام پورے کرے، نماز شروع کرے، کیونکہ شیطان نے اس کی آنکھ کو ٹھوکر ماری ہے۔ یہ دلیلیں اس لیے میں دے رہا ہوں میرے بھائی، مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، یہ آستانے آباد ہو گئے، یہ شرک و بدعات والے جو ہیں یہ اس کام پر ہے کہ لوگ جاتے ہیں اپنا ایمان ہی کھو دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنی عزتیں لٹا دیتے ہیں، لوگ جاتے ہیں اپنا مال لٹاتے ہیں، لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا گمراہی کے سوا۔ یہ کام ہمارا تھا، یہ اہل توحید کا کام تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جنات ڈرتے تھے، ابن قیم جنات کے ماہر تھے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ ماہر تھے۔ پڑھ کے دیکھیں ان کی تاریخ، جتنے جتنے بڑے معالجین گزرے ہیں یہ سب جنات کے ماہر تھے۔ ہم خام میں بغیر دلیل کے انکار کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، ہم کہتے ہیں اچھا جو جن کا قائل ہے وہ سارے جنوں کو برا کہہ دیتا ہے، وہ کہتا نہیں سارے جن ہوندے فلانے، گالی نکالتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان میں کچھ اچھے بھی ہیں۔ وہ جو بات ہے وہ سورہ الاحقاف کے اندر وہ اپنی قوم کو یہ لفظ کون کہتا ہے؟ یا قوم انا اجیب داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ یہ تو وہ جن کہتا اپنی قوم کو، اے میری قوم تمہیں دعوت دینے والا جو ہے اس کی دعوت کو مان لو۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے جن نبی تھوڑے تھے، وہ جنوں کے بھی نبی تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانیں گے تو پھر دشمن پر کبھی غلبہ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم شیطان کو پہچانیں، اس کی ریشہ دوائیوں کو پہچانیں۔ اس سے بھی آگے اسلام تمہیں اس سے بچانے کی ترکیب بتاتا ہے۔ اس سے بھی آگے جب شادی ہوتی ہے، دو میاں بیوی جب ملتے ہیں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کتنے نکاح پڑھانے والے ہیں جو سکھاتا ہے اس وقت بچی کو یا بچے کو وہ دعا ہیں جی، کتنی بڑی گارنٹی ہے اس کے اوپر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس موقع پر دعا کو پڑھا، اللہ نے اگر جو اس کو بیٹا یا بیٹی عطا کی، جب تک وہ دنیا میں رہے گا کبھی اس کو شیطان چھو نہیں سکے گا۔ یہ گارنٹی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قرآن دو بندوں کی تائید کرتا ہے، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ کی، کہ ان کو شیطان نے نہیں چھوا۔ ایک صحابی ہے عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھ کو شیطان نے کبھی نہیں چھوا۔ چوتھا وہ بندہ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے باپ نے یا ماں نے یہ دعا کو پڑھا، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان وما رزقتنا، تو اگر اللہ نے اس دن اس کو کسی چیز سے نواز دیا، بچہ یا بچی سے، تو جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کو کبھی شیطان جن چھوئے گا نہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی جب کوئی نکاح کرتے یا کوئی سواری خریدتے تو آپ اس کے بال پکڑ کے دعا پڑا کرتے تھے، پیشانی کے بال۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتابیں ہم نے بھر دیں، اتنے بڑے نام اوپر چھاپ دیے، نہ خود اس کی افادیت کا پتہ نہ عوام الناس کو بتا سکے۔ صرف وہ پیشانی کے بال پکڑ کے یہ دعا پڑھ لی جائے، ہر 4 بندے میں سے 3 بندے بیمار ہیں، ہر 4 بندوں میں سے 3 بندے کو اسیبی اثر ہے، شیطانی اثر ہے، کیونکہ یہ مس کرتا ہے، یہ چھوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی ہر راستہ بند کر دیا، لیکن ہم نے اس کو چھوڑ دیا، کندھے اچک دیے، ظاہر کو لے لیا، عقل کو مان لیا، نبی کی بات کو ماننے کی نہ سمجھانے کی مجھے جرت ہوئی نہ اس کے سمجھنے کی بیچارے کی۔ اب یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے حدیث کے مطابق کر رہا ہوں کہ کیا ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ شیطان سے محفوظ رہے؟ ہم نہیں چاہتے، اس کا طریقہ بتایا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ ساتھ وتی کرتا ہے، وتی
بلکہ سبقت لے جاتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے, بیٹھے ہیں شیخ پوچھ لیں. شیطان سے مراد کیا لیں گے آپ؟ واللہ العظیم ایسے ایسے مریض بچیاں آتی ہیں, ایسی ایسی سٹوریاں سناتی ہیں, نہ ہمیں اخلاق اجازت دیتا ہے نہ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اس طرح بات کریں ہم. جو جنات ان کے ساتھ کرتے ہیں, پھر کہیں گے جی کہ جن کیسے کر سکتا ہے انسان کے ساتھ زیادتی؟ اللہ کہتا ہے کہ جنت کی حوریں ایسی ہوں گی جن کو نہ جن چھوئے گا, نہ جنوں نے چھوا ہوگا نہ انسانوں نے. اس کا مطلب وہ چھو سکتے ہیں جی, وہ کیوں نہیں کر سکتے؟ سبحان اللہ. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ تمہاری اولادوں میں حصہ ڈالے گا. میرا بھائی, دلیل کفر کو بھی رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ مچھر مکھی کی مثال دے کر رد کرتا ہے. ہم خام میں لوگ جادو میں الجھے ہوئے ہیں, لوگ شیاطین معاملات میں, شیطانی معاملات میں الجھے ہوئے ہیں, تو ہم فوری طور پہ ان کو رد کر کے ان سے نفرت کرتے ہیں. میرے بھائیوں, بیماروں سے نفرت نہ کرو, اللہ کا واسطہ ہے. بیماری سے نفرت کرو. آج ہی اہل توحید قرآن و حدیث سے لوگوں کو صرف گائیڈ کرنا شروع کر دیں, ان کے آستانے اجڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں نا, ایک بندہ اپنی بیٹی لے جاتا ہے کسی مزار پہ ہر جمعرات کو, وہ ایک ڈھول والے کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے, اس کو پیسے دے کر وہ رات کو بھنگڑا ڈالتی ہے, وہ ڈھول بجاتا ہے, وہ بال کھول کے اس کو حال چڑھتا ہے. اس کو کہو تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی, اگر یہ میں کام نہ یہاں آ کر کروں تو یہ تو سارا دن ننگی گھومتی ہے بازار میں. کتنا عقیدے والے لوگ ہیں, سخت عقیدے والے, کہ جو کہیں گے کہ مر جائے میں نہیں کسی اور جگہ جاؤں گا. کتنے پختہ ایمان والے لوگ ہیں. آپ اگر ان کو روکتے ہیں تو پھر ان کو اس کا متبادل بھی دیں. پوچھے تو صحیح اس کو کیا مرض ہے, تمہارے پاس علاج موجود, تم نہیں کرتے, وہ کہاں جائے گا پھر؟ اللہ کی قسم, ہمارے سلفیوں کی ہزاروں نہیں لاکھوں بہن بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں. ہم درسوں میں ان کو ایسا توحید کا درس دیتے ہیں, ایسا ان کو بنا دیتے ہیں, خود ہم ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں, چوری ہو جائے تو ٹیوے ہم لگواتے ہیں جا کر اپنے, لیکن عوام الناس کو کہتے ہیں نہیں دم جائز نہیں ہے. اس میں وہ حدیث یاد آ جاتی ہے کہ میری امت کے 70,000 کا گروہ جو ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں. کبھی پوری حدیث پڑھ کے دیکھو, اس حدیث میں کیا ہے؟ امام سیوطی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد شرکیہ دم ہے. کسی ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پر اس کو صحیح دم کرنے والا نہیں ملتا, تو وہ یعنی اللہ کے لیے نہیں کرواتا دم, تو یہ اس کے لیے ہے. ورنہ دم اتنا ہی ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو جبرائیل نے دم کیا جب آپ پر جادو ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بیویاں دم کرتی ہیں. صحابہ آ کر فلاں یا رسول اللہ ہم نے یہ کیا. صحابی کو اللہ کے نبی نے دم کیا. 2 بندوں کو اللہ کے نبی نے جن کا دم کیا, دن نکالا ان کا. یہ حدیثوں میں باتیں موجود ہیں. بغیر دلیل کے ہم رد کرتے ہیں. پھر ہمارے بہن بھائی پھر کیا کرتے ہیں, ہم میں بھی جو بیٹھا ہوا ہے اس نے بھی لوٹ مچائی ہوئی ہے, وہ بھی تویزوں کے چکروں میں لگا ہوا ہے, اس نے بھی لوٹنا شروع کر دیا. اس کا کیا عقیدہ درست ہوگا؟ میرے بھائی, سب قرآن و حدیث میں موجود ہے. سب سے پہلے تو ابتدا ہے, جب ہم نکاح کسی کا پڑھائیں تو ہمارے ذمہ بنتا ہے, جیسے رمضان آتا ہے تو چندے کے لیے ہم پڑھ کے آیتیں سناتے ہیں, زکوٰۃ لینی ہوتی ہے ہاں جی. جب کوئی حج کا موقع آتا ہے, قربانی کا, تو کھالوں کے لیے ہم پڑھ کے سناتے ہیں. تو جب نکاح کا وقت آتا ہے اس وقت کیوں نہیں یہ بات سناتے؟ کس چیز نے ہمیں منع کیا ہے؟ کتنا ضروری ہے ایک نئی نسل کو دنیا میں آنے کے لیے. یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اس پہ پڑھے گا اللہ اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا. آج ہماری نسلوں کی نسلیں برباد ہو گئی. میرے بھائی, حقیقت کو سمجھو اور دلیل کے ساتھ سمجھو, اور دلیل نقلی ہونی چاہیے, عقلی نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں. اب جادو کا انکار کرو گے, شیطان کا انکار ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں بخاری میں موجود ہیں, وہ عقلی دلیلوں سے کہتے نہیں جادو ہوتا ہی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جادو سے وہ کچھ ہو جاتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور صرف اس سے بچہ کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار بتا کر گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ اللہ کی امان میں آ جاتا ہے. اللہ کی امان.
گارنٹی اللہ کی طرف سے، اللہ کی، رب کائنات کی طرف سے. تو اللہ جھوٹے وعدے کرتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو خود جہاں اپنی اولادوں کو نمازوں کے لیے تیار کرتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. آپ نے اس پر گارنٹی فرمائی کہ جس نے اس کو 3 بار پڑھ لیا، زمین و آسمان میں کوئی چیز اس کو ضر نہیں پہنچا سکے گی، اللہ کہ اس کو ہارٹ اٹیک بھی کبھی نہیں ہوگا، فالج بھی کبھی نہیں ہوگا. صرف اس کے لیے ٹائم ہی مقرر کر دی، جو فجر کے وقت پڑھے گا مغرب تک، مغرب کو پڑھے گا فجر تک. تو مولویوں نے اس کے تویز بنا کر، ہمارے جو ساتھی ہیں، جو بزرگ ہیں، انہوں نے بسم اللہ الذی کا نہیں جی نہیں، اسی تے دیکھو اے تویز بنایا ہے، یہ دے دینے ہیں. اللہ کے بندو، تیرے میں اور اس آستانے والے میں کیا فرق ہے؟ یہ ان پڑھ نے تو کہنا ہے مولوی نے تویز دیتا میرا بچہ، شیطان نے تو ٹھیک کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی کی مخالفت ہے. اس نے ہر وہ کام کرنا ہے، ہر وہ کام کرنا ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہو. کون سا ایسا چیز ہے، کون سا ایسا فقہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کھانا کھاؤ کیا کرو؟ ہاتھ دھو کے کھانا کھاؤ. آپ نے فرمایا اس گھر سے کبھی خیر ختم نہیں ہوتی جس گھر میں ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوئے جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پھر آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھایا کرو. اگر بھول جاؤ تو بعد میں بیچ میں پڑھ لیا کرو بسم اللہ اول و آخر، کیونکہ شیطان بسم اللہ کے بغیر کھانے سے ساتھ شامل ہو جاتا ہے. جب آدمی بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو وہ کہہ کر دیتا ہے، وہ الٹی کر دیتا ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹوائلٹ میں جاؤ تو کیا کرو، رفع حاجت کے لیے جاؤ تو کیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کیا پھر بھی انکار کرتے ہیں کہ جن نہیں؟ یہاں تو کہا ہے. گھروں میں جنوں کا نام لیا، یہ جن ہے عامر ہے، یہ عامر گروہ کے تعلق رکھتے ہیں. نماز میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ خنزب ہے. نام بتائے جنوں کے گروہوں کے، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم. مسجد نبوی موجود، نبی موجود، صحابہ موجود. صحابی آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں سے نماز میں کوئی لذت نہیں، خشوع و خضوع ختم ہو گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیں کہ میں نماز اس طرح پڑھوں جیسے ایک ساتھی آ کر نماز پڑھتا ہے، میں تو اس کی نماز دیکھ دیکھ کر رشک کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بقرہ کی چند آخری 2 آیتیں تمہیں یاد ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم علاج بتا رہے ہیں، علاج. عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آتی ہیں، تو اس کو پڑھا کر. کچھ دنوں کے بعد پوچھا ہاں بھی کیا حال ہے تمہارا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے. آپ نے فرمایا تیرے ساتھی کا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے وہ نہیں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا. سمجھے میرے بھائی؟ یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تحقیق کر لینا. میں ادھر بیٹھا ہوں عربی ملک میں. اللہ اکبر. اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں کہ جی جن کہاں مار سکتا ہے جی، ہم تو اشرف المخلوق ہیں. جنگ خندق کا واقعہ ہے، وہ نوجوان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ خندق کھود رہا ہے، نئی شادی ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گھر سے میں چکر لگاؤں. گیا، گھر پہنچا، گلی میں دیکھا وائف کھڑی ہے باہر. غصے سے کہنے لگا تجھے کس چیز نے باہر نکالا ہوا ہے اس وقت؟ کہنے لگی غصے مت ہو، پہلے اندر دیکھ کیا ہے. دیکھا تو اس کے بستر پر سانپ بیٹھا ہوا ہے. اب صحابی کہتا ہے کہ پتہ نہیں پہلے وہ صحابی مرا ہے یا وہ سانپ. جب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا گھروں کے سانپوں کو اس طرح نہ مارا کرو، پہلے اس کو آواز دے دیا کرو کہ اگر تم ہم میں سے نہیں ہو تو یہاں سے چلے جاؤ ورنہ ہم تم کو مار دیں گے. اب وہ شیطان، وہ جن تھا. عزا کون تھی؟ اس کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے نا. اس درختوں کو کس نے کاٹا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کاٹا تھا. تو عزا کو قتل کس نے کیا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے. یہ دلیلیں ہیں. جن قتل کر بھی سکتا ہے، جن قتل ہو بھی سکتا ہے. جو کہنا کہ میں نے جن کو قابو کیا ہوا ہے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا. جو جنوں سے کام لیتے ہیں چاہے وہ کوئی ہے،